السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ہم اپنے طلباء کو مشکوٰۃ شریف میں روایت پڑھا رہے تھے، روایتیں، ان میں ایک روایت آئی، سوچا کہ اپنے ویورز کے سامنے بھی وہ روایت کافی فائدے کی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کلمات ہیں چند، وہ ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بڑے زبردست فائدے ہیں۔ سوچا کہ ہم نے اپنے طلباء کو تاکید کی، اور الحمدللہ ہمارا بھی معمول ہے پڑھنے کا، تو اپنے دوستوں اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی یہ بات بتا دوں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور ایمان والے کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کو اگر کوئی فائدے کی بات معلوم پڑے تو وہ اپنے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو بتائے، خود ہی صرف اپنا فائدہ نہ سوچے بلکہ امت کا بھی فائدہ سوچے۔ یہ مسند احمد، ترمذی شریف اور بھی احادیث کی دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، مختلف تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت آئی تھی، حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ روایت میرے سامنے یہاں پر نوٹ بھی میں نے کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لے، وہ کلمات کیا ہیں؟ اچھا، کلمات پڑھنے میں ایک شرط ہے تھوڑی سی، کہ من قال قبل ان ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، اس میں لکھا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے اٹھنے سے پہلے، اور اپنے پیر بھی موڑنا نہیں ہے، پیر بھی موڑنے اور اٹھنے سے پہلے پہلے آپ فرض نماز کے فوراً بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ، ان کو پڑھنے کے بعد بھی فوراً اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا، وہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ یہ کلمات ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز میں تو سنت ہے ہی نہیں، آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ان کلمات کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے 10 مرتبہ، تو اس کے فائدے آپ کو حیران کر دیں گے، بالکل حیران کرنے والے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کلمات میں سے ہر کلمے کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ یعنی کہ اگر ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 نیکیاں مل رہی ہیں، 100 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 100 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وکانت حرزم من کل مکروہ، صبح پڑھے گا شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز سے وہ حفاظت میں رہے گا۔ کوئی بھی اس کو ناگواری والی بات، یعنی جو اس کو ٹینشن میں مبتلا کر دے یا کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، ایسی کوئی بات اس کو پیش نہیں آئے گی۔ وکانت حرزم من کل مکروہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وحرزم من الشیطان الرجیم، ان کلمات کو پڑھنے والا شیطان مردود سے حفاظت میں رہے گا، یعنی شیطان مردود اس کو پریشان نہیں کر سکتا، وسوسے نہیں ڈال سکتا، اور بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ، اور کوئی بھی گناہ جو اس نے اس دن میں کیا ہو، وہ گناہ اس کو برباد نہیں کر سکتا، ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا سوائے شرک کے۔ ان کلمات کو اپنے لیے ہم ڈھال بنا لیں، انشاءاللہ کوئی بھی گناہ اگر ہم سے ہو گیا تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، ہماری ہلاکت اس گناہ سے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا، کہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا انسان وہی ہوگا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ مرتبہ ان کلمات کو کہے۔ کسی نے 20 مرتبہ بولا، 50 مرتبہ، کسی نے 100 مرتبہ صبح شام اگر ان کو پڑھا، تب تو اس کو کیا کہنے، اس کے تو فضیلت ہی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت ہمیں عطا فرمائے، اور پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔